بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ کچھ ان کے خلق نے کر لی، کچھ ان کے پیار نے کر لی، مسخر اس طرح دنیا شہ ابرار نے کر لی۔ برادران اسلام، قرآن حکیم فرقان مجید ارشاد فرماتا ہے، آپ بلائیے لوگوں کو اللہ کی طرف، اللہ کے راستے کی طرف، حکمت کے ساتھ، دانائی کے ساتھ اور خوبصورت لب و لہجے کے ساتھ۔ یہ حکم ہے ان کے لیے جو خدا پرست نہیں ہیں، جو خدا یکتا کی پیروی اور اطاعت کرنے والے نہیں ہیں۔ یقیناً جنگ کے دوران حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لہراتے ہیں ایک کافر کے اوپر، اور جو ہی وہ تلوار لہراتے ہیں تو اس کافر نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور پھر حضرت اسامہ کی تلوار تھی کہ اس نے اس کی گردن کاٹ دی۔ اصحاب پیغمبر نے یہ منظر اپنی نگاہوں سے دیکھا، حضور نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا۔ حضرت اسامہ بن زید جب حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ اقدس پر ناگواری کے اثرات دیکھتے ہیں، تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کافر نے دل سے کلمہ نہیں پڑھا تھا بلکہ میری تلوار کی ضربت کے خوف سے پڑھا تھا۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اسامہ، کیا تم نے اس کا دل چیر کر دیکھ لیا تھا کہ اس نے دل سے نہیں پڑھا؟ میں حیات بخش مذہب لے کر آیا ہوں، زندگیاں چھیننے والا مذہب نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیے تو ذات پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں لڑی ہیں وہ سب آپ پہ مسلط کی گئی ہیں، آپ نے ڈیفنس میں اور دفاع میں لڑی ہیں۔ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنوں کے لیے بھی اور بیگانوں کے لیے بھی رحمت تھے، حتیٰ کہ اسلام نے یہ کہا کہ حضور کی امت دو کیٹاگریز میں ہے۔ ایک امت اجابت ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے، جس میں آپ اور ہم شامل ہیں، اور دوسری امت دعوت ہے جس نے ابھی تک کلمہ نہیں پڑھا لیکن امت کا دائرہ کار میں وہ بھی شامل ہیں۔ ارسلت الی الخلق کافہ، اللہ نے مجھے اپنی تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم حضور سے بے پناہ عشق کرتے ہیں، لیکن اس عشق کے اظہار کا کیا یہی طریقہ ہے کہ کلمہ گو سے اگر نظری یا ہمارے چند فکری وہ بھی ایشوز وہ کہ جو اصولیات میں سے نہیں ہیں، ہم ان پر اختلاف رائے رکھتے ہیں اور اس اختلاف رائے کو بنیاد بنا کر ہم کسی کو مار دیں؟ اس کی اسلام اجازت ہمیں نہیں دیتا۔ یقیناً نظری فکری اختلاف معاشرے کا حسن ہوا کرتا ہے، لیکن جب اس کا عقیدے سے تعلق ہو تو براہ راست وہ ہمارے ایمان کو یقیناً ٹھیس پہنچاتا ہے۔ لیکن کیا ہم نے دعوت کا یہ طریقہ اپنانا ہے کہ اپنے ہاتھ میں وہ گن جو گورنمنٹ نے ہمیں کسی بھی شخص کے لیے یا ادارے کے تحفظ کے لیے دی ہے، اور ہم بطور سیکیورٹی گارڈ باہر کھڑے ہیں اور اندر جو شخص موجود ہے چونکہ ہمارا کچھ ایشوز پہ اس سے اختلاف رائے ہے تو ہم اس کو قتل کر دیں؟ قائد آباد خوشاب کی سرزمین پر بینک مینیجر کا ایک قتل جو سیکیورٹی گارڈ کے ہاتھوں سے ہوا ہے، یہ غیر آئینی، غیر اسلامی، غیر قانونی ہے، اور اس وجہ سے کہ ہماری ریاست کبھی بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت اطہار، اصحاب رسول، قرآن حکیم، دیگر مذاہب کی تمام مقدسات کی توہین کو قانونی جرم کہتا ہے اور اسے تحفظ فراہم نہیں کرتا۔ اس لیے ہمیں جب بھی کوئی ایسا معاملہ آئے تو دین ہمارا یہ کہتا ہے کہ ہم قانون کا راستہ اپنائیں۔ اگر ہر شخص خود ہی جو ہے وہ فیصلہ بھی کرے گا، سزا بھی تجویز کرے گا اور پھر خود ہی سزا دے دے گا
تو پھر معاشرہ آپ کا اور ہمارا جنگل کا معاشرہ بن جائے گا، جس کے ہاتھ میں لاٹھی اس کی بھینس بن جائے گی۔ ایسا معاشرہ سروائیو نہیں کر سکتا، وہ زیادہ عرصہ آگے نہیں چل سکتا۔ آج ہمارے اوپر بطور قوم، بطور پاکستانی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ ایک ایسا شخص کہ جس سے معمولی مسائل کے اوپر ایک سیکیورٹی گارڈ کے اختلافات تھے، اس نے اس کو بنیاد بنا کر اسے قتل کر دیا، اور پھر ایک گروہ ہے جو اس کا ماتھا بھی چوم رہا ہے، اس کے ساتھ سیلفیاں بھی بنا رہا ہے اور اس کے ساتھ نعرے بازی بھی کر رہا ہے۔ افسوس ایک طرف تو یہ ہے کہ اس نے یہ حرکت کی ہے، اس سے بڑی یہ پرابلم اور اس سے بڑا ایشو یہ ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ اس کے اس غلط اقدام کے اوپر اس سے نفرت کا اظہار کریں، لوگ اس سے گلے لگا رہے ہیں۔ یقیناً اگر یہ رویے ہم نے اپنا لیے تو پاکستان کی گلی گلی، محلے محلے میں جو ہمارے ہاں اختلاف رائے پایا جاتا ہے مسلکوں فرقوں کے درمیان، یا ایک ہی مسلک کے اندر ہمارے ہاں اختلافات موجود ہیں، یا دیگر مذاہب جو یہاں پر بستے ہیں، تو قتل و غارت گری اس قدر بڑھ جائے گی کہ جس سے ہمارا ملک شاید سلامت نہ رہ پائے۔ یقیناً بطور مسلم فرمایا المسلم من سالم المسلمون بلسانہ و یدہ، تم میں سے مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامتی میں رہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ المسلم من سالم الناس بلسانہ و یدہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دیگر انسان سلامتی اور امن میں آ جائیں۔ ہم نے تو دوسرے مذاہب کو، دوسرے ادیان کو، اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ہمیں تو انہیں بھی دعوت کا حکم ہے، ان کو بلا وجہ مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر ایک اسلامی ریاست کے اندر جہاں پہ ناموس رسالت کے تحفظ کا قانون موجود ہو، ناموس قرآن کے تحفظ کا قانون موجود ہو، ناموس اہل بیت اطہار کے تحفظ کا قانون موجود ہو، ناموس صحابہ کے تحفظ کا قانون موجود ہو، اور پھر فتاوے موجود ہوں کہ ایک دوسرے کی مقدسات کی ہم نے توہین نہیں کرنی، تو یقیناً ہمیں اپنے معاشرے کے ماحول کو مزید پراگندہ ہونے سے اگر بچانا ہے تو ایسے رویوں کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، نہ کہ ہم ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ اس لیے آج میرا جو اس ویڈیو کے ذریعے یہ پیغام ہے کہ جب تک قانونی چارہ جوئی مکمل نہ کی جائے، 295 کے قانون میں یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عام پاکستانی کو یہ اجازت ہے کہ وہ گن ہاتھ میں اٹھائے، جس سے اختلاف رائے ہو اسے مار دیں، ہو جس سے اختلاف اسے مار دیجئے۔ اس نے کہا کوئی کافر کہہ کے مجھے مار نہ دے، شہر کا شہر مسلمان بنا پھرتا ہے۔ اس وقت مجھے علامہ حسرت موہانی یاد آ رہے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں بڑا اہم کردار ادا کیا، لیکن جب ہجرت ہو رہی تھی انہیں کہا گیا کہ آپ ہجرت کیوں نہیں فرماتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ دیکھیے میرے لیے ہندوستان میں رہنا زیادہ بہتر ہے۔ لوگوں نے جب سوال کیا کہ پاکستان خود بنوایا ہے، محنت کی ہے، کوشش جدوجہد کی ہے اور اب جا نہیں رہے، تو آپ نے فرمایا میں پاکستان میں مارا جاؤں گا تو کافر کہہ کر مارا جاؤں گا، اور اگر میں ہندوستان میں مارا گیا تو مسلمان کہہ کر مارا جاؤں گا۔ میری یہ خواہش ہے کہ میں کافر کہہ کر نہ مارا جاؤں، میں مسلمان کہہ کر مارا جاؤں۔ برادران اسلام، اگر علامہ مولانا حسرت موہانی کے یہ الفاظ آپ کے ذہنوں کے اندر جگہ بنا لیں تو آج کے موجودہ ہمارے رویوں کے بارے میں 1947 میں مولانا حسرت موہانی کہہ گئے تھے کہ یہاں مسلمان کو کافر کہہ کر مارا جائے گا۔ یقیناً آج ہر دل بہت رنجیدہ ہے، اور میں سیکیورٹی ادارے والوں سے بھی پوچھوں گا کہ وہ کہاں کھڑے ہیں کہ ایسے جلوسوں کو، ایسے مظاہروں کو اور ایسے لوگوں کو سپورٹ کرنے والوں کو یوں ہی آپ بے لگام چھوڑ دیں گے کہ وہ دندناتے پھریں؟ اور یقیناً سوشل میڈیا پہ بھی ایک پوری مہم جوئی ہو رہی ہے اس کے حق میں، اس کو بھی روکا جائے تاکہ ایسے رویوں کی مزید حوصلہ افزائی نہ ہو۔ ہماری جانیں، ہماری روحیں، ہماری عزتیں حضور کی عزت پر اور آقا کی ناموس پر قربان، قرآن کی ناموس پر، اہل بیت اطہار صحاب رسول اور اولیاء کی امت کی ناموس پر قربان۔ لیکن اس قربانی سے یہ مراد نہیں ہے کہ آپ کو یہ اختیار دے دیا جائے
کہ جسے جب چاہیں آپ مار دیں، بلکہ یہ حق قانونی اداروں اور قانون نافذ کرنے والے محکموں کے پاس ہے۔ پروردگار عالم ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور اپنے ان شدت پسندانہ رویوں پہ نظر ثانی کی توفیق دے۔ افتخار عارف نے کہا تھا، رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، رحمت سید لولاق پہ کامل ایمان، امت سید لولاق سے ڈر لگتا ہے۔ وما علیہ الا البلاغ۔